الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد صلی علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شہزادی کونین کی بارگاہ اقدس سے توسل کرتے ہیں، سب مل کے ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا. جزاكم الله. بی بی کی زیارت نصیب ہو ایک مرتبہ اور مل کے. یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. صلوات بر محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربہ سبیلا. صلوات علی محمد وعلی روز شہادت شہزادی کونین بنت رسول زوجہ امیر المومنین مادر حسنین اور بلکہ سبب تخلیق کائنات، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. اور پھر فرمایا کہ لولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا. اور پھر فرمایا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو نہ آپ کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ بہت سی باتیں علماء کرام نے لکھی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار ختمی مرتبت کا مقام سب سے بلند ہے، افضل کائنات ہیں، ان کے بعد امیر المومنین ہیں، ان کے بعد شہزادی کونین ہیں. لیکن پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے محمد اگر آپ نہ ہوتے کائنات خلق نہ ہوتی، یعنی تخلیق کائنات کا مقصد نہ رہ جاتا، فوت ہو جاتا وہ مقصد. آپ کے وجود سے مقصد باقی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کو انجام دیں.
ای لیعرفون، مفسرین نے لکھا ہے عبادت کا مطلب فقط نماز روزہ نہیں ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے خلق اس لیے کیا ہے کہ میری معرفت کو حاصل کریں، اور جب تک محمد مصطفیٰ کا وجود نہ ہو تو ذات پروردگار کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ لولا علی لما خلقت، تو اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جس مقصد کے لیے سرکار تشریف لائے ہیں، اگر محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ نہ ہو تو فقط سرکار پر ایمان لانے سے وہ مقصد بھی پورا نہیں ہو سکتا، جب تک امیر المومنین کی خلقت نہ ہو اور ان پر ایمان نہ ہو۔ اور بس یہیں سے پھر واضح ہو گیا کہ جو اگلا جملہ ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر بیوی نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا، یعنی اگر شہزادی کونین کی ذات اقدس نہ ہوتی تو علی ولی اللہ کا وجود دنیا سے ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بیوی جو کئی دن سے گزارش کر رہا ہوں کہ اولین شہیدہ راہ ولایت ہے، امیر المومنین کی راہ میں جو پہلی قربانی ہے وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے اور ہمارے پاس وقت بھی محدود ہے، ورکنگ ڈے کی وجہ سے کچھ وقت گزر بھی چکا ہے، تقریباً میرے پاس اس وقت 30 منٹ ہیں کہ مجھے آپ کے سامنے بات بیان کرنی ہے اور گفتگو مکمل کر دینی ہے۔ اس بیوی کی محبت اجر رسالت میں مانگی گئی، جو آپ یہاں تشریف فرما ہے آج گویا اجر رسالت کو ادا کر رہے ہیں، اور یہ ایک واحد راستہ ہے ذات پروردگار تک پہنچنے کے لیے۔ اگر پہلی تمہید اگر آپ کے ذہن میں ہے، میں آپ کے سامنے 2 آیات قرآنی رکھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ چھوٹا سا نتیجہ، اور پھر ہم نے کچھ حالات بعد وفات رسول پیش کیے تھے کل کی مجلس میں، آج تھوڑا سا اس کو تسلسل پیش کریں گے کہ بیوی کے مصائب ہیں کیا، سمجھ میں آ سکے، ہمارے بچوں تک بات پہنچ سکے۔ قرآن کریم کی ایک مشہور آیت ہے سورہ مبارکہ شورا کی آیت، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ بچہ جانتا ہے، اجر رسالت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ محبت اہل بیت کو اختیار کرو۔ ایک اور آیت ہے اسی موضوع پر سورہ مبارکہ فرقان میں کہ جو قدر غیر معروف ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ قل، اے رسول کہہ دیجئے، اس کا آغاز بھی قل ہی سے، اے رسول میں حکم دے رہا ہوں کہ آپ کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ ہی نہیں کرتا، الا سوائے ایک اجر۔ وہاں کیا کہا؟ قربا کی مودت، یہاں کیا کہا؟ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ تم اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ۔ اب دیکھیں قرآن کریم فصاحت و بلاغت اس معراج پر ہے، وہ اپنے ذرا سا تھوڑا سا ٹیکنیکل اگر ہم بات دیکھ لیں اور اس سے ہم ایک نتیجہ حاصل کر لیں، دیکھیں جب بھی کسی چیز کے بارے میں 2 ایگزیمپشنز ہوتے ہیں تو یا تو وہ دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہے، اور فرمائیے گا، یا دوسرے نمبر پہ یہ ہو سکتا ہے کہ غلط نہیں ہے، دونوں میں الفاظ مختلف ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اور فرمائیے گا، ذرا سا مثال دے دوں۔ مثلا ایگزیمپشن ہم یہ کہتے ہیں کہ میں مجلس کی مثال دوں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہاں شارجہ میں رہتا ہوں، کہیں کسی مجلس میں نہیں جاتا سوائے یہاں اس امام بارگاہ آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر کوئی یہ کہے، وہی شخص، کہ میں کہیں کسی اور مجلس میں نہیں جاتا، مثلا گسے سے امام بارگاہ جاتا ہوں، ان 2 میں سے کوئی ایک بات غلط ہوگی، اس کا یہ جملہ صحیح نہیں ہے، ادبی اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے جملہ غلط ہے۔ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں کہیں اور مجلس میں نہیں جاتا، یہاں آتا ہوں، پھر کہے میں کہیں اور مجلس میں نہیں جاتا، وہاں جاتا ہوں، نہیں، یہ ایگزیمپشن غلط ہے۔ ہاں ایک صورت میں یہ صحیح ہو سکتا ہے، وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کوئی یہ کہے کہ میں کہیں کسی اور مجلس میں نہیں جاتا، صرف اس امام بارگاہ آتا ہوں، اور پھر کوئی یہ کہے کہ میں کہیں کسی اور مجلس میں نہیں جاتا، وہ جو شارجہ میں امام بارگاہ وہاں جاتا ہوں۔ یہ 2 جملے مختلف ہیں لیکن دونوں کا مصداق ایک ہے، اور فرمائیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 استثناء کیے جائیں کسی ایک چیز کے بارے میں تو یا تو غلط ہوگا معاملہ، یا پھر یہ کہ دونوں میں الفاظ مختلف ہوں گے، اصل معاملہ ایک ہی ہوگا۔ اب پروردگار اپنے حبیب سے کیا کہلوانا چاہ رہا ہے؟ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ اہل بیت کی محبت رکھو۔ پھر سورہ فرقان میں کہا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ۔ یہ ایک چیز کے بارے میں 2 استثناء ہے، اجر رسالت کے بارے میں کہا کچھ نہیں چاہتا مگر اہل بیت سے محبت رکھو، یہ چاہتا ہوں۔
فرقہ اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے بنو، یہ چاہتا ہوں. تو پروردگار اس میں سے یہ بات صحیح ہے یا وہ بات صحیح ہے؟ اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ ہو سکتا ہے اس نے یہاں غلطی کی ہو یا وہاں غلطی کی ہو، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں نے الفاظ دونوں مقامات پر الگ الگ استعمال کیے ہیں، الفاظ جدا جدا استعمال کیے ہیں، حقیقت میں دونوں ایک ہی چیز ہیں. ایک ہی چیز ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اجر رسالت مودت اہل بیت بھی ہے، اجر رسالت اللہ کی راہ پر چلنا بھی ہے. اور ہمارے یہاں کاش میری بات پہنچ سکے، اجر رسالت محبت اہل بیت بھی ہے، اجر رسالت اللہ کی راہ پر چلنا بھی ہے. یعنی محبت اہل بیت اللہ کے راستے پر چلے بغیر مل نہیں سکتی، اور اللہ کا راستہ بغیر محبت اہل بیت کے حاصل ہو نہیں سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. اور ہمارے یہ دو ایک چیز ہیں، یعنی شہزادی فاطمہ زہرا کی محبت سے اللہ کا راستہ حاصل ہوگا. اب جو حضور تعارف کروا رہے ہیں اپنی بیٹی کا، کبھی اپنے نواسے کا، تو یہ نہ کوئی کہے کہ یہ تو نانا اور نواسی کی ذاتی محبت کا معاملہ ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو باپ اور بیٹی کی محبت کا معاملہ ہے. جب حضور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، بزرگ علماء کرام نے لکھا ہے اگر یہ فقط باپ کے دل میں بیٹی کی محبت کا معاملہ ہو تو پھر سنت رسول یہ بن جاتی ہے کہ ہر باپ کے لیے مستحب ہوتا اور سنت رسول ہوتا، اس لیے کہ ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. تو جیسے رسول فاطمہ زہرا کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے، ہم بھی اپنی اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. کیا کسی عالم نے، کسی مفتی نے، کسی فقیہ نے، کسی مرجع تقلید نے بات کہی ہے؟ نہیں کہی. باپ کے لیے مستحب نہیں کہ وہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے جیسے رسول کھڑے ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑے ہوں، اللہم صلی علی محمد، جب حضور اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہوں، غور فرمائیے گا، تو کوئی یہ نہ کہے کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، یہ کہیے کہ رسالت محمد مصطفیٰ عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلند ہو رہی ہے، بلند ہو رہی ہے. یہ اللہم صلی. اگر یہ اہل بیت کے ساتھ فقط ذاتی رشتے کا معاملہ ہے تو کیا مستحب ہے کسی امام جماعت پر جب اس کا نواسا اس کی پشت پر آ جائے تو وہ سجدے کو طولانی کر دے؟ اور ہمارے کیا کسی فقیہ نے لکھا ہے یہ؟ کیا اگر کسی کا پوتا اس کے شانے پر سوار ہو جائے سجدے میں تو جیسے رسول نے سجدے کو طولانی کر دیا ویسے تم بھی سجدے کو طولانی کر دو؟ نہیں. تو پھر یہ نہ کہیے کہ حسین جب سرکار کی پشت پر موجود ہیں تو نواسا نانا کی پشت پر ہے. در حقیقت یہ امامت رسالت کی پشت پر موجود ہے، اور حضور سجدے کو طولانی فرما کر اس امامت کا تعارف کروا رہے ہیں، اپنے نواسے کا تعارف نہیں کروا رہے ہیں. اور ہمارے سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. محب ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے. اللہ اکبر. کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی وہ جانتے ہیں کہ روضہ رسول جہاں رسول اللہ مدفون ہے وہی گھر تھا ان کا، ساتھ ہی میں حجرہ شہزادی کونین جہاں بی بی کا حجرہ تھا، اور پھر ساتھ میں مسجد نبوی ہے بالکل ساتھ ملی ہوئی، کہ وسد الابواب الا بابا، کہ ایک دروازہ مسجد سے باہر کھلتا تھا، ایک دروازہ مسجد سے اندر کھلتا تھا، مختلف اصحاب کا جو مسجد میں آنے کے لیے اس دروازے کو استعمال کرتے تھے جو ان کے گھر موجود تھے ساتھ میں، کہ جو مسجد کی طرف کھلتا تھا. تو وحی پروردگار نازل ہوتی، وسد الابواب، رسول کہہ دو کہ ہر ایک اپنا مسجد کا دروازہ بند کر دے الا بابا، سوائے فاطمہ زہرا کے دروازے کے، یہ دروازہ کھلا رہے گا. تو سید الشہداء وہیں سے تشریف لا رہے ہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. محب ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے. حسین پشتے نبی پر بیٹھے، زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتلا؟ حسین پشتے نبی پر بیٹھے، زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اہل بیت اطہار کا تعارف ہے، اور محبت اہل بیت کے موضوع پر تو کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے. ہم نے کل بھی گزارش کیا، اصلاً امامت کے عہدے پر ہو سکتا ہے کہ ڈیبیٹ ہو، لیکن محبت کے معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. کہ کل ہم نے آپ سے جناب فخر الدین رازی کی کتاب کا حوالہ دیا تھا، آج پھر اسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اور یہ بار بار اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ برادران اہل سنت کی سب سے بڑی تفسیر اور اہم تفسیر مانی جاتی ہے امام فخر الدین رازی. کہ البتہ اتنا ضرور ہے کہ مرحوم قبلہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ، ان کا ایک تبصرہ اس تفسیر پر یہ تھا کہ اس میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ موجود ہے. تو چونکہ اس میں جس قسم کا جو اسٹائل انہوں نے اپنایا، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں انہوں نے اہل بیت اطہار کے فضائل پر ان حدیث کو لکھنے پر وہ مجبور ہیں کہ جو مسلمانوں کی کتابوں میں ہے. تو پھر اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا؟ یا آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ شیعہ کتابوں میں حدیث موجود ہے، یہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ شہادت کے ساتھ جاتا ہے. طبعی موت بھی جائے تو گویا اس کی موت شہادت کی موت ہے، بے منزلہ شہادت ہے. اور یہاں ہمارے ہاں تو ایک جملہ فقط معروف ہے، انہوں نے تو آگے پوری حدیث لکھی ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا. یہ امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں جو آل محمد کی محبت میں جاتا ہے وہ توبہ کیا ہوا دنیا سے جاتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے وہ کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے. ومن مات علی حب آل محمد مات علی اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت پہ جو مرنا چاہتا ہے کہ پہلے اہل بیت کی محبت رکھو، وہ ہے کہ جو سنت رسول پہ مرتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس حدیث کو بھی لکھا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں کہ جو آل محمد کے بغض کے ساتھ دنیا سے چلا جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ ایمان کے ساتھ جا رہا ہے، وہ کفر کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے. یہ لکھ رہے ہوں. تو اس میں کوئی شیعہ سنی اختلاف ہی نہیں کہ آل محمد کی محبت واجب ہے. اور پھر اگر انہی کی تفسیر کو میں آگے پڑھتا جاؤں آپ کے سامنے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے مثلا علامہ ہلی یا آیت اللہ خوئی یا ایسا کوئی شخص اس تفسیر کو لکھ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس حدیث کو لکھا اور حدیث لکھنے کے بعد کہا کہ مجھے تو جو سب سے روشن حدیث آل محمد کے حق میں نظر آتی ہے، یہ امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ ترجمہ غلط ہے کہ فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، نہیں، یا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. یہ ہمارا ترجمہ کیا جاتا ہے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب جو جو رسول ہیں، اللہ اکبر، فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے. اگر رسول اول مخلوق ہیں تو فاطمہ اس نور کا ٹکڑا. اگر رسول نبی ہیں تو فاطمہ زہرا نبوت کا ٹکڑا. اگر رسول ہیں تو وہ رسالت کا ٹکڑا. اگر شافع روز جزا ہیں تو فاطمہ زہرا اس شفاعت کا ٹکڑا. جہاں جہاں رسول ہیں کہا فاطمہ میرا حصہ ہے. اور پھر امام فخر الدین رازی نے آگے لکھا ومن ارضاها فقط ارضانی، کہ جس نے فاطمہ زہرا کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا. اور پھر فرمایا کہ ومن آزاها فقط آزانی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچا اس نے مجھے اذیت پہنچائی. اور پھر انہوں نے آگے اس آیت کریمہ کو لکھا کہ اس حدیث کے ساتھ اگر آیت کو جوڑ دیں کہ الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ یہ کہہ رہا ہے ان پر دنیا پہ بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے. یہ امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کہ مصداق میں اختلاف ہو کہ بی بی کو کس نے ناراض کیا تھا، لیکن جس نے ناراض کیا، ہر مسلمان کو اتنا تو کہنا چاہیے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، جس نے بھی کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کسی مصداق کو لے، ہو سکتا ہے کوئی کون شخص تھا، ہمیں نہیں معلوم کون تھا، ٹھیک ہے، وہ سب اپنے مقام پر. لیکن امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں کہ ایک مجموعاً قاعدہ تو ہمارے سامنے، فارمولا تو آ گیا نا. فارمولا تو یہی ہے کہ جس سے بیوی ناراض ہے اس سے رسول اللہ ناراض ہے، جس سے رسول ناراض ہے قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے میں ناراض ہوں، جس سے میں ناراض ہوں دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے. یہ معاملہ تو طے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لہذا آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنی تقریر میں کہا تھا، ایک جملہ میں نے کل پڑھا تھا کہ جب حضور بی بی کے استقبال میں کھڑے ہوں
تو فقط یہ نہ کہیے کہ محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں. جہاں محمد کھڑے ہیں وہاں کیا آدم بیٹھے ہوں گے؟ اللہ. وہاں نوح کیا بیٹھے ہوں گے؟ وہاں ابراہیم کیا بیٹھے ہوں گے؟ یعنی جب بی بی آ رہی ہیں تو فقط حضور نہیں کھڑے، 1,24,000 انبیاء عظمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلند ہیں. اور اگر آج حضور سوگوار ہیں اور آج ہم انہیں تعزیت پیش کرنے کے لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محفل میں اگر محمد مصطفیٰ ہیں تو پھر آدم بھی یہیں موجود ہیں، پھر نوح بھی یہیں موجود ہیں، پھر ابراہیم بھی یہیں موجود ہیں، پھر موسیٰ عیسیٰ بھی یہیں موجود ہیں. سب کے سب مجلس فاطمہ زہرا میں شریک ہیں. یہ وہ نام ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین کی علامت بن سکتا ہے، بی بی کا نام. اس لیے کہ یہ وہ نام ہے کہ جس پر کسی مسلمان فرقے کو کوئی اختلاف نہیں ہے، شہزادی کونین کی محبت پر، اور ہونا بھی نہیں چاہیے ورنہ وہ مسلمان نہیں رہ سکتے. بس میں اختتام پر لے جاؤں. بی بی تمام تر عظمت کے باوجود، وہ عظمت کے جب حضور کا وقت آخر ہو اور کوئی دق الباب کر دے اور حضور چونکہ غشی کے عالم میں ہے یا آرام فرما رہے ہیں تو فاطمہ زہرا جواب دیں کہ میرے بابا بھی آرام کر رہے ہیں، تو بعد میں آ جانا. یہ ہے عظمت فاطمہ زہرا. وہ شخص پھر آئے اور پھر دق الباب کرے اور بی بی کہے میں نے تجھ سے کہا نہیں کہ میرا بابا آرام کر رہے ہیں، تو چلا جا. اور جب تیسری مرتبہ آئے فاطمہ زہرا کی آنکھ سے آنسو بہیں اور حضور کے چہرے اقدس پر گریں تو حضور تڑپ کر کہیں کہ اے فاطمہ ابھی تیرا بابا زندہ ہے. رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک جملہ یہاں یہ کہہ دوں کہ اے بی بی آپ پر بہت مظالم ہوئے، لیکن جب بابا کی وفات ہوئی ہے تو آپ کی آغوش میں ہوئی ہے. یہ آپ کا مقدر تھا اور ایک یتیمہ کا مقدر کربلا میں تھا جس نے اپنے باپ کے پامال لاشے کو دیکھا تھا. بی بی کی آنکھ سے آنسو گرے رسول اللہ کے چہرے پر. اے فاطمہ کیا وجہ ہے؟ کہ بابا ایک شخص بار بار آتا ہے. آپ نے کتنی مرتبہ بچپن سے اس حدیث کو سنا ہے، اور جب سے مجھے مولا نے اپنی نوکری کی توفیق عطا کی میں نے بھی ہمیشہ بی بی کی مجلس میں سے پڑھا ہے. لیکن یہ فضائل ہیں یا مصائب میری سمجھ میں نہیں آتا. اسے کس طرح پڑھا جائے کہ جس در کا احترام کہ اے فاطمہ یہ کوئی اور نہیں، یہ ملک الموت ہے، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے. اور اے بی بی یاد رکھو یہ اس نے بڑے بڑے اولوالعزم انبیاء کی ارواح کو قبض کیا. یہ نوح کی روح کو لے کر گیا، ابراہیم کی روح کو، موسیٰ کی روح، عیسیٰ کی روح. کسی در میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اسے اپنے باہر روک سکے. اے فاطمہ زہرا یہ آپ کے در کا احترام ہے، آپ کے در کا، کہ جب تک آپ اجازت نہ دیں ملک الموت اندر نہیں آ سکتا. آپ نے حدیث قصہ میں سینکڑوں مرتبہ جملہ ملک الموت ان کے تو سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، سید الملائکہ ہیں. اتأذن لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی یہاں اس در پہ آ جاؤں؟ اللہ نے بھیجا ہے، لیکن جب تک رسول اللہ کی، جب تک فاطمہ زہرا کی اجازت نہ ہو جبرائیل جیسا ملک بھی داخل ہو نہیں سکتا. لہذا بی بی یہ تصور نہیں کر سکتی کہ چند روز قبل جس دروازے پر ملک الموت احترام سے کھڑا تھا کوئی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ سکتا ہے اور اس دروازے پر لکڑیاں بھی لے کے آ سکتا ہے. ایسا کون مسلمان ہو سکتا؟ کون ہے ایسا مسلمان؟ اور کون ہے ایسا مسلمان کہ جو در فاطمہ زہرا پر آئے؟ ہجوم تھا، ایک ہجوم، اور کسی نے کہا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ اس در کو آگ لگا دیں گے. اب میں بالکل آپ کے سامنے روایت کا ایک ایک جملہ پڑھتا چلا جاؤں تو ایک آواز آئی کہ خبردار اس گھر کو آگ لگاؤ گے، اس میں تو فاطمہ زہرا بھی موجود ہے. تو کسی ملعون نے کہا کہ ہاں اگر ہو تو ہو میں اس در کو آگ لگاؤں گا. کچھ دیر بعد لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئیں، لکڑیاں جمع ہوتی گئیں اور پھر آگ بھی لگ چکی تھی، دروازے کو دھکا بھی دیا جا رہا تھا. بی بی پر جو دفاع واجب ہے بی بی کرتی رہیں، یہاں تک کہ ایک ملعون، میں اس کا نام نہیں لوں گا،
کسی نے مولا علی علیہ السلام سے، یہ روایت پڑھ دوں چلے، کسی نے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ جب زمانہ گزر گیا تھا اس واقعے کے بہت سالوں بعد کہ مولا ہر ایک کا وظیفہ کم کر دیا گیا ہے، ایک شخص قنفذ اس کا وظیفہ خلافت سے کم نہیں ہوا، اسے ویسے ہی وظیفہ ملتا ہے، تو مولا اس کا وظیفہ کم کیوں نہیں کیا گیا؟ تو مولا نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ایک اس تازیانے کا انعام ہے کہ جو بازوئے فاطمہ زہرا پہ مارا گیا تھا۔ مقتل کا اور روایت کا جملہ ہے حتی سارک الدمل جل اسود، وہ تازیانہ لگا کہ سیاہ نشان ہمیشہ کے لیے فاطمہ زہرا کے بازوؤں پر باقی رہ گئے۔ اللہ، کہاں ہم نے مصائب سنے بی بی کے، اور کہاں کوئی پڑھ سکتا ہے پورے؟ یہ تو مولا امام زمانہ جب تشریف لائیں گے، مولا آپ کا ظہور ہو تو آپ کی زبانی، آپ کی دادی فاطمہ زہرا پر ڈھائے جانے والے مصائب سنے۔ حتیٰ یہ کہ دروازہ وہ مزید اس پر اتنا دھکا دیا گیا کہ بی بی اب در و دیوار کے درمیان تھی۔ اور 7ویں امام کی حدیث ہے، ایک مرتبہ کسی نے بی بی کا نام لیا تو آنکھوں میں مسلسل آنسو جاری ہو گئے، اور واہ امہ کہہ کر مولا امام موسیٰ کاظم باب الحوائج مولا ہے نا، رونے لگے، بہت گریا کرتے رہے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اے مولا آپ کی ماں کا نام فقط آپ کے سامنے آیا، آپ اتنا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ جب میری ماں فاطمہ زہرا کے گھر پر حملہ ہوا تھا، اگر لوگوں کا شور اور غل اور آواز نہ ہوتی تو لوگ فاطمہ زہرا کے پہلو، اللہ اکبر کیسے کہوں، لوگ فاطمہ زہرا کے بستیوں کے ٹوٹنے کی آواز کو سنتے۔ میں نے پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا لیکن آج پھر دہرا رہا ہوں کہ میں سید نہیں ہوں، غلام سید ہوں، لیکن جتنے سادات یہاں تشریف فرما ہے آپ کی تو ماں ہے جتنے سادات، اس لیے کہ بی بی نے وقت آخر وصیت بھی کی تھی، علی سے کہا تھا یا امیر المومنین جتنی میری اولادوں میں سے آتے جائیں انہیں میرا سلام کہتے جائیے گا، اور انہیں کہیے گا کہ ان کی ماں فاطمہ زہرا نے انہیں سلام کہا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے جب اس جملے کو پڑھا کہا اے سیدو تمہاری ماں نے تمہیں سلام کہا تھا، جب روز شہادت حضرت فاطمہ زہرا ہو تو اپنے گھروں سے باہر نکلنا اور کہنا اے ماں فاطمہ زہرا ہم آپ کو سلام کا جواب دینے کے لیے ہم آپ کو جواب سلام دینے کے لیے آئے۔ بی بی در و دیوار کے درمیان آ گئیں، یہاں تک کہ صدا گونجی خذینی فضا، اے فضا مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اما ما قتل احشائی فی بطنی، جو میرا فرزند میرے شکم میں تھا وہ مارا گیا۔ اور اب ایک روایت سنا تو کہ پھر دروازہ بنت رسول پر گرا ہوا تھا کہ ایک شقی آگے بڑھا، اس نے بنت رسول پر دروازہ گرا ہو کہ ایک لمحے کے لیے مجھے رسول زادی پر رحم آیا، ایک لمحے کے لیے، لیکن بغض علی مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے اپنے پیر کو دروازے پر رکھا۔ قسم اگر آج روز شہادت نہ ہوتی تو ان مصائب کو نہ پڑھتا، لیکن میں فاطمہ زہرا کا مطروز ہوں، میں ان کی اولادوں کا مطروز ہوں، اگر آپ کے سامنے وہ مصائب نہ پڑھوں تو میری خیانت ہوگی۔ مجھے بیان کرنا ہے کہ بی بی پر کیا ہوا، میں بہت کچھ نہ کہہ پاؤں گا لیکن بہت کچھ کہنا بھی چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ اس واقعے کے بعد بی بی کچھ دن حیات رہی۔ دیکھیں بعد وفات رسول ایک ہفتے کے اندر یہ واقعہ پیش آ گیا، اور اس کے بعد پھر 75 دن یا 95 دن بی بی حیات رہی۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ فاطمہ زہرا کا فقط ایک پہلو شکستہ نہیں تھا، دونوں پہلو شکستہ تھے۔ بی بی جایا کرتی تھی جنت البقیع، وہاں جا کر مجلس پڑھا کرتی تھی۔ اچھا مجھے نہیں معلوم مجلس کسی تاریخ میں نہیں لکھی ہوئی کہ بی بی کیا مجلس پڑھتی تھی، اتنا لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ زہرا مجلس پڑھتی تھی اور حسن اور حسین مجلس سنتے تھے، اور جو ماں پڑھتی جاتی تھی حسن اور حسین آنسو بہاتے جاتے تھے۔
گویا مجلس پڑھنا سنت فاطمہ زہرا ہے، مجلس میں آنسو بہانا سنت حسن اور سنت حسین ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ ماں کیا کہتی تھی، لیکن ایک جملہ میں جانتا ہوں تاریخ میں موجود ہے، فاطمہ زہرا کہتی تھی بابا سمت علیہ وسائر لو انہا سمت علیہ وسرنا لیالیہا، بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے، اگر روشن دنوں پر آتے تو تاریخ راتیں تاریخ ہو جاتی، وہ دن تاریخ ہو جاتے۔ اب فاطمہ زہرا کی زندگی اسی انداز سے گزرتی چلی گئی۔ فتق کے واقعے کی جانب میں نے اشارہ کر دیا تھا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ میں نے علماء سے سنا ہے، علماء سے، کہ اتنی سخت دقت تھی اور ایسی سخت مصیبت تھی کہ جب بی بی اپنے بستر سے مصلی عبادت پر آیا کرتی تھی تو فضا کے سہارے کے ساتھ آیا کرتی تھی، ایک ہاتھ سے شکستہ پہلو کو سنبھالتی تھی اور پھر مصلی عبادت پر آتی تھی، نماز پڑھتی تھی، پھر بستر پہ تشریف لے جاتی تھی۔ اختتام کرتا ہوں، بس آپ رو چکے ہیں، گریہ ہو چکا، الحمدللہ، خدا قبول کرے۔ ایک دن جب جناب امیر گھر میں تشریف لاتے تو دیکھا کہ طبیعت کچھ بہتر ہے، طبیعت میں کچھ افاقہ ہے، بی بی نے سارے گھر کا کام کیا ہوا ہے، اللہ اکبر، حسنین کے لیے چکی پیس کر روٹیاں تیار ہیں۔ کہ یا بنت رسول اللہ آج کچھ حالت بہتر لگتی ہے؟ کہاں آج حالت اس لیے بہتر ہے کہ میں سو رہی تھی تو میرے بابا خواب میں آئے تھے اور آ کر مجھ سے یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ تیرے مصائب کے دن ختم ہونے والے ہیں اور تو مجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ یا امیر المومنین میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ علی نے بس نظریں جھکا لی اور پھر مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ بی بی نے اپنا حجرہ بند کر دیا اور کہا کہ اے اسما جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زہرا زندہ ہے، جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں۔ کچھ دیر تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں، جیسے ہی آواز آنا بند ہوئی تو مولا حسن مولا حسین کو مسجد میں بھیجا کہ جلدی سے جا کر اپنے بابا کو بلانا، فاطمہ زہرا کی آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مسجد ساتھ ہی میں ہے، ابھی آیت اللہ وحید خراسانی نے مجلس میں اپنی جملہ کہا تھا کہ جیسے علی کو خبر ملی کہ فاطمہ زہرا کی آواز بند ہو گئی ہے، فاتح خیبر علی، فاتح بدرین علی اپنے مقام سے اٹھے، چلنا چاہتے تو پھر اٹھے، علی گھٹنیوں کے بل چلتے، فاطمہ زہرا کے قریب پہنچے کہ یا بنت رسول اللہ کلمینی، مجھ سے کلام کرو، مجھ سے بات کرو، آواز نہ آئی۔ پھر کہا یا من علیہ صلی علیہ ملائکۃ السماء، اے اس کی بیٹی جس پر ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، مجھ سے بات کرو، آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ علی نے تڑپ کر کہا اے فاطمہ زہرا میں علی بات کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اب فاطمہ زہرا آنکھیں کھولی، علی نے اپنے حق کا واسطہ دیا نا، آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر کہا کہ یا امیر المومنین بس میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں۔ فاطمہ زہرا شرمندہ ہے کہ آپ کی خدمت نہ کر پائی، لیکن جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لیجیے گا تاکہ میرے بچوں کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے پائے۔ اور اس کے بعد کہا یا علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں چلے اور کوئی اس میں وہ شریک نہ ہونے پائے جنہوں نے فاطمہ زہرا کو ناراض کیا۔ فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی، مجلس کا آخری جملہ باقی مصائب رات میں پڑھوں گا۔ اب بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، غسل کی منزل ہے، غسل میت۔ فقہ میں اجازت تو ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کو غسل دے سکتا ہے، لیکن کیا آپ نے کوئی غریب شوہر ایسا دیکھا ہوگا جو مجبور ہوتا ہے؟ فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ چیخ مار کر باہر آئے، 5 برس کی زینب ہے، دامن تھام کے کہا بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے بابا؟ علی نے کہا بیٹی تیری ماں کے پہلو میں تھا آنے کا نشان۔
علی نے ایک گریہ کیا، زینب نے رو کر کہا ہوگا، فاطمہ زہرا کا ماتم کیا ہوگا، ہائے اماں کہہ کر گریہ کیا ہوگا، لیکن دل کہتا ہے علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ، تیری ماں نے تو فقط ایک تازیانہ کھایا تھا، لیکن یاد رکھنا تجھے کربلا سے کوفہ سے شام مسلسل تازیانے کھانے پڑیں گے۔ تو بنت فاطمہ زہرا ہے، تیرے نصیب میں اور تازیانے۔ یا فاطمۃ الزہراء، یا فاطمۃ الزہراء، یا فاطمۃ الزہراء، یا بنت محمد، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ روز شہادت ہے یا وجیہۃ عند اللہ، اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہۃ عند اللہ، اشفعی۔ فقط امام زمانہ کے دل کی تسلی کے لیے سب مل کر، کوئی دعا نہیں، فقط تسلی کے لیے، یا وجیہۃ عند اللہ، اشفعی لنا